یہ جو محمد آپ کے سامنے شخص کھڑا ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، یہ خدا کا رسول ہے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگلی آیت میں اللہ پاک اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ایک نشانی آپ کو بتا دیتے ہیں، اگر وہ نشانی تم کسی اور انسان میں ہمارے سامنے لے آؤ تو ہم اس کو بھی خدا کا رسول مان لیں گے۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کی شکل میں، کلام اللہ کی شکل میں۔ فرمایا کہ یہ محمد خدا کے پیغمبر اس لیے ہیں کہ اس کے پاس اللہ کا کلام اترتا ہے، اگر تم میں سے کسی کے پاس اللہ کا کلام ہے تو لے آؤ قرآن جیسا کوئی کلام، تو ہم تمہیں بھی خدا کا پیغمبر مان لیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، اگر ساری کائنات کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ قرآن جیسا کوئی قرآن تیار کریں، اس زمانے کے تمام ادبا، فصحا، بلغا، جن کے ادب بے مثال، جن کی بلاغت بے مثال، جن کی فصاحت بے مثال، جو ساری کائنات کو عجمی یعنی گونگا سمجھتے تھے، صرف اپنے آپ کو عربی سمجھتے تھے کہ ہم بولنا جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ بات کو بڑا کیسے کیا جاتا ہے، چھوٹا کیسے کیا جاتا ہے، اس میں بلاغت پیدا کیسے کی جاتی ہے، کلام کو ذو معنی کیسے بنایا جاتا ہے، یک معنی کیسے بنایا جاتا ہے، جوامع الکلم کیسے بنایا جاتا ہے، ان کو فخر تھا اپنے ادب پر۔ اللہ نے ان کے فخریہ چیز، ترہ امتیاز جس کو وہ سمجھتے تھے، اسی کے اندر چیلنج دیا، جس کے اندر تمہیں بڑا فخر ہے نا، چلو پیش کرو۔ لا یأتون بمثلی، ہم پہلے بتا دیتے تم نہیں لا سکتے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اب تو تم لے کر آ جاؤ، محمد کی رسالت بھی چلی جائے گی اور اللہ کی وحدانیت بھی چلی۔ اور 1400 سال گزر گئے، اس زمانے کے فصحاء بلغاء نے یہ کہہ کر اپنی زبانیں ہمیشہ کے لیے گونگی کر دی کہ قرآن جیسا کوئی کلام ہمارے پاس نہیں ہے، جب نہیں لا سکتے تو مانو کہ محمد کے پاس جو کلام ہے وہ محمد کا کلام نہیں ہے، وہ محمد کے خدا کا کلام ہے، اس لیے وہی اللہ کا رسول ہے۔ اور پھر اللہ نے چیلنج اور آسان کر دیا کہ پورا قرآن لانا تمہارے لیے مشکل ہے، چلو تم ایک سورت ہی لے کر آ جاؤ، قل واللہ احد، اتنی چھوٹی چھوٹی کوئی سورت بنا کر لے آؤ، اتنے سارے تم انسان ہو۔ لیکن وہ گونگے ہو گئے، نہیں بنا سکے۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے اور آسان کرتے ہیں، پورا قرآن نہیں، پوری سورت نہیں، ایک آیت قرآن کی آیت جیسی سب مل کر بنا کر لاؤ، ہم تمہیں خدا کا پیغمبر مانیں گے۔ لا یأتون بمثلی، آج تک دنیا گونگی ہے، قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے۔ قرآن کے اندر اللہ نے وہ معجزہ رکھا، کمالات رکھے۔ کیا معجزہ؟ اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا نظم، اس کا نسق، اس کی عبارت، اس کی تعبیر، اس کا فہم، وہ اتنا شاندار ہے کہ جس کے اندر اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ کتنا شاندار ہے، کیونکہ سونار کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ سونا ہے یا کوئی سونے کی شکل کی کوئی نقلی چیز۔ قرآن کی آیتیں اترتی رہیں کہ عرب لوگوں کی عادت تھی کہ ان میں سب سے بہترین کلام جس کا ہوتا اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکاتے، لیکن جب قرآن کی آیتیں اترنے شروع ہوئیں، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب یہ آیت اتری، عربوں نے اپنے صحیفے پھاڑ دیے، اس نے بولا یہ کیا کلام ہے، یہ کیا کہتا ہے، یہ کون کہتا ہے، یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی کاہن نہیں ہے، یہ کوئی ساحر اور جادوگر نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسا کلام ہے۔ اور انہوں نے اپنے صحیفے پھاڑ دیے۔ راکا، اللہ نے قرآن میں ان کو دکھایا کہ تم سمجھتے ہو ہمارے تو ادبی کلام، اس کے جو سجا ہے، اس کے جو قافیہ ہیں وہ اتنے شاندار ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، دال سے شروع کیا، وحیدا میں دال آتا ہے آخر میں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ دال کو ختم کر کے پھر آگے را کا شروع کیا، انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر وقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ یہ آیت اتری، چیخ پڑے عرب کے لوگ، یہ کیسا کلام، کیا جادو ہے اس کے اندر، کیا کمال ہے اس کے اندر۔ اللہ نے کہا پورا قرآن نہیں، ایک سورت نہیں، ایک آیت ہی لے آؤ، ہم مانے تمہارے اندر۔
یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم الشان کلام دے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا. اور آج کے زمانے کے لوگ جو عربی نہیں جانتے، جو سائنس کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی تھوڑے تھوڑے اشارے کر دیے کہ تم سائنسدان ہو. آج کے زمانے کے سائنسدان ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جب ریگستان کا ایک شخص تمہیں سائنس کی وہ عجیب بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو 1400 سال کے بعد آج انسانیت سمجھے، میں آیت پڑھ کر سناتا ہوں جو سائنس کو جھنجھوڑتی ہے اور وہ سوچنے پر خود مجبور ہو جاتے ہیں. وہ کیا آیت ہے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ہدایت دے تو اس کے دل کو کھول دیتا ہے ہدایت کے لیے. اگلی آیت میں فرمایا اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے دل کو اور سانس کو گھونٹ دیتا ہے کہ اس کا دل گھبرا جاتا ہے اور اسلام سے ایسا گھبراتا ہے کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا. ان دونوں آیت ذکر کرنے کے بعد جب اللہ نے کافروں کی گھبراہٹ کا ذکر کیا کہ یہ اسلام ان کے لیے گھبراہٹ کا ذریعہ، ان کی سانسیں رکتی ہیں، تو اس میں اللہ پاک نے تشبیہ دی. کیا تشبیہ دی؟ کہ ان کا سانس ایسے رکتا ہے کہ انما یصعد فی السماء، گویا کہ یہ آسمان کی طرف جا رہا ہے. انسان حیران ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. 1400 سال پہلے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن آج 1400 سال کے بعد تمام سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں کہ جب انسان 34,000 فٹ کی بلندی پر چلا جائے، اتنا اوپر چلا جائے، تو آسمان کی طرف یعنی اوپر کی طرف جانا شروع کرے تو پھر انسان کا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تک انسان مصنوعی سانس نہ لے انسان مر جاتا ہے. اب 1400 سال پہلے جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافر کا سانس ایسے گھٹتا ہے جیسے انسان آسمان پر جا رہا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کس نے بتائی کہ سائنس ایک جگہ ایسی آتی ہے آسمان پر جہاں انسان کا سانس گھٹتا ہے؟ وہ تو ریگستان کے رہنے والے انسان تھے. تو یہ قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ اس کو بیان کرنے والی وہ ذات ہے جس نے اس کائنات اور اس کے اوپر کے نظام کے اسٹرکچر کو خود بنایا. اس کو پتا ہے کہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا. دوسری بیعت کے اندر اللہ پاک یحسب الانسان ان نجمع عظاما، کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم آخرت میں پھر اٹھیں گے، کیسے اٹھو گے؟ ہماری تو پوری لاش ختم ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، ہم ہڈیاں ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے عجیب بات فرمایا ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے ان نجمع عظاما کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ جب میں مر کے قبر میں چلا جاؤں گا میری ہڈیاں ہو جائیں گی. تو اللہ کہتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں جمع نہیں کر سکتے اللہ ہڈیوں کو؟ اللہ اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے، اسی گوشت کو جمع کریں گے، انہی آنکھوں اور کان اور زبان اور اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو جمع کریں گے. آگے اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ پاک اس کے یہ پورے، اس کے پوروں کو بھی اللہ واپس لائے گا. اس وقت تو انسان یہ سمجھتا تھا کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اس کے پورے تک بھی لے آؤں گا. لیکن اب جب سائنس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پوروں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا، اس لیے کہ سارے کائنات کے انسان کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے. اللہ کہتا ہے کہ تم ایسے اعضاء جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، آنکھ ہیں، وہ تو لاؤں گا، حتیٰ کہ فنگر پرنٹس بھی تمہارے لاؤں گا جو کسی کے ساتھ نہیں ملتے. یہ قرآن میں ذکر ہے. 1884 کے اندر یہ تحقیق نکل کر سامنے آئی کہ انسان کے پورے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا. اس وقت انسان اس کو عام سمجھتا تھا، لیکن جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے وہ یہ ثابت کرتی جا رہی ہے کہ پیغمبر کے کلام کے اندر حقانیت ہی حقانیت ہے، یہ سچا کلام ہے.